بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی علم العادات کے قواعد پر ہم گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہم نے پچھلی کلاسز میں یا یوں کہیے پچھلی ویڈیوز میں ہم حروف سے اعداد برآمد کیسے کرتے ہیں یہ سیکھا تھا، اور پھر دو بنیادی باتیں یہ سیکھی تھیں کہ اعداد قلبی کیا ہوتے ہیں اور اکائی والے اعداد کون سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی یہ کہا جائے کہ فلاں اسم کے اعداد قلبی نکال کے فلاں کے ساتھ جمع کر دیں، تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ آپ نے صرف اس اسم کے حروف کے اعداد نکالنے ہیں اور ان کو آپس میں جمع کر دینا ہے، ان کی اکائی نہیں بنانی۔ یا یوں کہا جائے کہ فلاں اسم کا جمل کبیر کے ذریعے اعداد نکالیے اور اعداد معلوم کیجئے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے صرف حروف کے اعداد نکال کے انہیں جمع کر لینا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کسی اسم کا جمل صغیر کیجئے یا جمل صغیر کے لحاظ سے اعداد نکالیے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے اعداد قلبی نکالنے ہیں اور پھر ان اعداد قلبی کو اکائی میں تبدیل کرنا ہے، جیسے یہاں ہم نے دوسری بات جو بتائی تھی اس میں کیا تھا۔ اب کچھ اور اہم باتیں ہیں جن کا اعداد نکالتے ہوئے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اکثر افراد اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر غلطی کرتے ہیں، اور یہی جو غلطی ہوتی ہے یہ عمل کو خراب کر دیتی ہے، اور پھر عمل جو ہے وہ تاثیر سے خالی رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، اول تو یوں سمجھ لیں کہ اعداد نکالتے ہوئے ہم صرف ان الفاظ کے اعداد نکالتے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں، نہ کہ پڑھنے میں۔ جیسے عبد الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں لکھتے ہیں تو عبد الرحیم میں جو الرحیم پر الف لام ہے، یہ اگرچہ عربی جو جانتا ہوگا وہ تو پہچان لے گا کہ عبد اور رحیم کے درمیان الف لام ہے، اور اسے لکھنے میں استعمال کیا جائے گا، لیکن عموماً افراد یہ نہیں جانتے کہ عبد الرحیم میں جو الف لام ہے وہ لکھنے میں آتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ عبد الرحیم کو اس طرح بھی لکھتے ہیں، تو دیکھیں عبد الرحیم میں الف لام موجود ہے، تو اب جب موجود ہے تو اس کو ضرور لکھا جائے گا اور اس کے اعداد بھی ہم نکالیں گے۔ اسی طرح عربی کا لفظ ہے صلو، یہ واو ہے، صلو،
یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کے آگے الف لکھا ہوتا ہے، صلو. تو اب کیونکہ یہ لفظ پورا الف سے مل کر مکمل ہوتا ہے، اس لیے اس الف کو بھی ہم جب اعداد نکالیں گے تو اعداد میں شامل کریں گے. اسی طرح الف مقصورہ. الف مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جیسے ہم لکھیں موسیٰ، تو لکھنے میں تو یہاں یا ہے، لیکن جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو اس یا کا تلفظ ہم الف سے کرتے ہیں، اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. تو کیونکہ تلفظ ہم یہاں الف کا کر رہے ہیں اور لکھا ہوا جو ہے یا ہے، تو اب ہم اس میں کس کے اعداد نکالیں؟ اسی طرح دیکھیں مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مرتضیٰ. یہ تمام الف مقصورہ کی مثالیں ہیں. تو جب بھی الف مقصورہ آئے گا تو ہم یہاں پر یا مراد لیں گے، نہ کہ الف مراد لیں گے. یعنی جو حرف ہمارے پاس لکھا ہوا ہوگا ہم اسے ہی مراد لے کے اس کا ہی حرف نکالیں گے. اسی طرح اگر اردو کے کچھ حروف ہیں جیسے پے ہے، تو پے قائم مقام ہوتا ہے بے کے، تو جو بے کے حروف کے اعداد ہیں وہی پے کے بھی ہوں گے. اسی طرح ہیں ٹے، ٹے قائم مقام ہوتا ہے تے کے، تو جو ٹے کے اعداد ہیں، تے کے اعداد ہیں، تے کے اعداد ہیں وہی ٹے کے اعداد ہوں گے. اسی طرح چے ہے، ادھر دیکھیں، یہ قائم مقام ہوتا ہے جیم کے، تو جو اعداد جیم کے ہیں وہی ہوں گے چے کے. اس کے علاوہ گاف ہوتا ہے، یہ قائم مقام ہوتا ہے ڈنڈی والے کاف کے، تو جو باریک کاف کے اعداد ہوں گے وہی گاف کے ہوں گے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، جیسے آخر میں جو ہا آتا ہے، جیسے مدینہ، مدینہ، یہ جو ہا ہے آخر میں، جسے عربی میں یوں بنایا جاتا ہے، جو اصل میں گول تا ہے، علامت تانیث ہے، یہ اردو میں آ کر مدینہ ایسے ہو جاتا ہے. مدینہ. تو اب یہاں پر کیا مراد لیں؟ تو جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو یہ گول تا سے ہاں میں تبدیل ہو جائے گا، تو جو ہا کے اعداد ہیں ہم اس سے وہی مراد لیں گے. اسی طرح بڑی یا ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے چھوٹی یا اردو میں، ایک ہوتی ہے بڑی یا. تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہم جو چھوٹی یا کے اعداد ہیں وہی بڑی یا کے بھی اعداد مراد لیں گے.
اگر ہم سے کوئی حرف چھوٹ گیا ہے یا